وہ ہمارے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ تھے، وہ کسی نے اجلاس کیا لاہور میں، شہباز شریف کے پتہ نہیں نواز شریف کا دور تھا، یہ 87 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ضیاء الحق کا دور تھا شاید، ہاں ضیاء الحق۔ تو وہ اس نے جناب حال بھرا ہوا ویسٹ کوٹ والے اور ٹوپی والے، علامہ صاحب نے اس کو فون کیا جس نے ارینجمنٹ کی تھی۔ علامہ احسان الہی ظہیر تو ماشاءاللہ بر صغیر کا سب سے دبنگ عالم دین تھا۔ اس نے کہا یار یہ مجھے بتاؤ، یہ جو تم نے ویسٹ کوٹیں اور یہ ٹوپیاں پہنا کے رکھے، ان کی مسجدوں کے ایڈریس تو دو ذرا مجھے، یہ کہاں سے مولوی لے کر آئے ہو؟ یہ کل کے علماء کنونشن میں بھی یہی حساب تھا۔ وہاں دو باتیں بڑی اہم ہوئی، ذرا غور سے سننا، ابھی بیٹھے ہوں گے یہاں پہ ہمارے، ہاں تو یہ قریب ہی وہ دفتر ہے ان کا۔ وہ کیا بات؟ انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم کہتا ہے، میں صد معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولوی کہتا ہے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی۔ یہ پاکستان کے قومی خزانے میں یہ مولوی مسجد میں نماز پڑھنے والے نے چوری کی ہے۔ یہ یہاں جو کرپشن ہوتی ہے یہ مسجد کے مولوی کا چکر ہے۔ مولوی کو تو تم نے کبھی اقتدار دیا ہی نہیں۔ یہ جو ملک کے اندر بلوچوں کو مارا جا رہا ہے، پختونوں کو مارا جا رہا ہے، یہ مولوی کا مسئلہ ہے؟ یہ اس مسجد اس مسجد کا مسئلہ ہے؟ شیطان کی چال دیکھو، شیطان لا حاصل کے پیچھے لگاتا ہے، سارے لوگوں کو جمع کر لیا اور موضوع کوئی اور چھیڑ لیا۔ تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بلوچستان میں غدر کیوں ہے، تو پختونستان میں غدر کیوں ہے، پنجاب میں لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، سندھیوں کو پہلے کیوں مارا گیا؟ انتشار تو یہ ہے۔ یہاں مہاجروں کو بوریوں میں بند کس نے کروایا؟ الطاف حسین کی اتنی جرت ہی نہیں تھی، نہ آفاق کی اتنی جرت تھی کہ لوگوں کو مار کے بوری میں بند کرتا۔ تب کی کس کی تھی؟ ریاست کی۔ منہ کھلواؤ گے تو میں وہابی ہوں۔ یار گلا نہیں کریا کرو جمعے دے اندر یار۔ کتنا ظلم ہوا ہے بلوچستان میں، کون مار رہا ہے؟ ایوان اقتدار۔ پختونوں کو کون مار رہا ہے؟ ایوان اقتدار۔ انتشار کون پھیلا رہا ہے؟ پارلیمنٹ آف پاکستان۔ اور تم کہتے ہو قوم کیسے متحد ہوگی؟ قوم تب متحد ہوگی جب تم چور کا ہاتھ کاٹو گے، زانی کو سنگسار کرو گے، قاتل کا قصاص لو گے، اور تہمت لگانے والے کو کوڑے لگاؤ گے، کرپشن کرنے والے کو کوڑے لگاؤ گے، قوم ایک ہو جائے گی۔ جب تم انصاف نہیں دیتے ہو، حقوق نہیں دیتے ہو، تو انتشار ہوتا ہے، خلفشار ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، دنگا و فساد ہوتا ہے، بدامنی ہوتی ہے۔ تو اس میں مسجد کے مولوی کا کیا قصور ہے؟ مولوی تو اس مسجد میں، اچھا یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، ان کے اطمینان قلب ہے، یہ میرے پیچھے نماز پڑھیں، ان کی مہربانی نہیں پڑھے دوسری مسجد میں پڑھ لیں۔ اس سے کہاں انتشار ہوگا؟ جہاں شرع صدر ہوگی کہ میری نماز یہاں قبول ہوگی، میں وہاں نماز پڑھوں گا۔ اور نماز پڑھنے کا ایوان ریاست سے کیا تعلق ہے؟ یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے، اور جو بندو سے بندو کا معاملہ ہے وہ ایوان اقتدار ہے۔ تو ہم کہہ دیتے نہیں مدارستان نہیں بنانا، ہم نے شیطان بنانا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ یہ مدارس ہے جن کی وجہ سے پاکستان قائم ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، قرآن اٹھا کے کہتا ہوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ افغان امریکہ جنگ لگی، امریکہ نے کہا پاکستان میں مدرسے بند کرو، اور آج تم نے قومی علماء کنونشن میں مجہول قسم کے مولویوں کو بلا کر کہا پاکستان مدارستان نہیں بنائیں گے۔ یہ بنے گا مدارستان، تب بچے گا۔ کوئی قوت پاکستان کو اکٹھا نہیں کر سکتی اگر علماء نے اکٹھا نہ کیا۔ تم 5 سال کے لیے اقتدار دو علماء کو، اس خزانے میں بھی چوری نہیں ہوگی، تم جتنے مرضی ڈرامے کرو، علماء کرپٹ نہیں ہے۔ اخلاقیات کی کرپشن کا کوئی جواز میں نہیں پیش کرتا ہوں، لیکن مالی کرپٹ علماء نہیں ہے۔ یہ میں قرآن اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مال کی کرپشن کا ان کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک رسی اٹھانے پہ گردن اتارنے کا فیصلہ دیا تھا، ان کو علم ہے۔ یہ مدارس ہے جو قوم کو ابھی بھی جوڑے ہوئے ہیں، مساجد کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہاں نماز پڑھتے ہیں، سندھی، مہاجر، پنجابی، پختون اور بلوچی سب ایک مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، سارے محمود و ایاز ایک مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تمہاری سیاست میں مخالف کو تو تم دیتے ہو، تم تو اس کو برداشت نہیں کرتے جو تمہاری مخالفت کرتا ہے، جیلوں میں ڈال دیتے ہو۔ انتشار کہاں ہے؟ ایوان میں۔
اقتدار کے ایوانوں سے قوم تقسیم ہوتی ہے، مساجد اور مدارس سے قوم تقسیم نہیں ہوتی۔ مساجد اور مدارس سے المومنون اخوہ، مومن بھائی بھائی بنتے ہیں۔ المسلم اخو المسلم ہوتا ہے، اور مومن مسلمان وہ ہوتا ہے مساجد میں جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ درس دیا جاتا ہے۔